اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام حسن عسکری علیہ السلام علامات المؤمن خمس صلاۃ 51 و زیارت الاربعین والتختم بالیمین والتعفیر بالجبین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت اربعین کے حوالے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کا مشہور و معروف فرمان جو بحار الانوار کے اندر 98 نمبر جلد کے جز جو پرانی مجلد ہے اس کے اندر موجود ہے، یعنی 98 نمبر جلد میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، یعنی ایک دن میں 17 رکعت واجب ہے اور 34 رکعت نوافل ہیں نماز شب کے ساتھ۔ کامل مومن کی علامات بتا رہے ہیں۔ دوسری علامت چہلم کی زیارت ہے، جسے اربعین کی زیارت کہتے ہیں، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی یہ زیارت جو ہے اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اور دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، اپنی پیشانی کو نماز میں سجدے گاہ پہ رکھتا ہے اور نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ یہ 5 علامتیں امام نے بیان کی ہیں۔ ہماری بات زیارت اربعین کے حوالے سے ہے۔ اگرچہ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیات ان کی مدح سرائی فرما رہی ہیں۔ کبھی سورہ دہر ان کا قصیدہ بن کے آتا ہے جب خشک روٹیاں دیتے ہیں، اور کبھی سورہ کوثر ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اور کبھی آیت تطہیر ان کی عفت و طہارت کی گواہی دے رہی ہے، کبھی مباہلہ کی آیت میں رسول خدا کے بیٹے کی حیثیت سے انہیں لے جایا جا رہا ہے۔ بہت ساری آیات جو امام حسین علیہ السلام کی شان کو بیان کرتی ہیں، اسی طرح بہت ساری احادیث و روایات بھی امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان مبارک ہے جو شیعہ سنی مصادر کے اندر موجود ہے، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ اور کبھی فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میری رسالت کی بقا حسین سے ہے۔ کبھی فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، کہ حسن و حسین علیہ السلام دونوں امام ہیں، چاہے حالت جنگ میں ہوں یا حالت جنگ میں نہ ہوں۔ کبھی فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بہت ساری احادیث، لیکن ہماری بات زیارت اربعین کے حوالے سے ہے۔ تو اگرچہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے تمام معصومین کی زیارات میں جو سب سے زیادہ روایات وارد ہوئی ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں۔ کامل الزیارات معتبر ترین کتاب ہے، اس میں اتنی زیادہ روایات ہیں، جس میں بعض روایات میں ایک حج عمرے کا ثواب ہے ہر قدم پہ۔ جب انسان گھر سے چلتا ہے تو وہیں سے دل میں قربتاً اللہ کی جو ہے نا نیت کے ساتھ زیارت امام حسین کی نیت کرے تو گھر سے چلنے سے لے کر ذریعے امام تک پہنچنے تک جو ہر قدم پہ حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور بعض روایت میں 10 حج عمرے کا ثواب ہے ہر قدم پہ، بعض میں 100، بعض میں 1,00,000۔ جتنی کسی کی معرفت اور اخلاص ہے، زہد و تقوی، اتنا ہی اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو کربلا کی طرف چہلم کی مشی جسے کہتے ہیں، پیدل واک کی جاتی ہے، خصوصاً نجف سے کربلا، تمام شہروں سے ہوتی ہے، لیکن پوری دنیا سے لوگ جو ہے نا نجف سے کربلا کی 80 سے 90 کلومیٹر کی جو واک ہے، اس میں یقیناً وہ منظر جنہوں نے چاہے خود ان کو فیل کیا ہے یہاں زیارت پہ آ کے، یا ویڈیوز کے ذریعے سے، چینلز کے ذریعے سے دیکھیں وہ مناظر، اس میں ایک خصوصی روحانیت ہوتی ہے۔ اور وہ روحانیت کیا ہے؟ انسان کے جذبہ ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، انسان جو ہے اظہار کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے جب دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ بچے، بوڑھے، مستورات، سب لوگ زائرین کی بڑی
عظیم خدمت، ہر طریقے سے ان کے لباس، ان کے کھانے کا، ان کے رہائش کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو شرف محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ مقام جب ایک زائر حسین کا انسان دنیا میں دیکھتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ روز قیامت وہ شخص حسرت کرے گا جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کی ہوگی، جو مقام زائر امام حسین، کاش وہ بھی زائر امام حسین علیہ السلام ہوتا۔ تو بہت سارے مناظر، یعنی مال کی خدمت، اپنے وقت دینا اس مصروف دور میں، یہ انسانیت کا ایک درس ملتا ہے۔ انسانوں کا جذبہ، جو انسانیت کا جذبہ ہے، اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ایک عالمی لیول کا بہت بڑا اجتماع ہے، شاید اتنا بڑا اجتماع جو 1.5-2 کروڑ سے بھی بعض اوقات ظاہر بڑھ جاتے ہیں کرونا کے باوجود، اور بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں، آخرت میں شفاعت کا ذریعہ زیارت امام حسین علیہ السلام، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، انسانی حقوق کے خیال رکھنے کا اور تربیت روحی کا ذریعہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اور وجہ یہی ہے کہ کیوں اتنا ثواب اور ریلیشن امام حسین سے بنایا گیا، کیونکہ رسالت کی بقا، جیسے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں، وہ کربلا سے ہے، وہ امام حسین کی قربانی سے ہے۔ جب انسان امام حسین سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے تو اصلی دین کو سمجھ لیتا ہے، ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں، یہی وہ آثار ہیں۔ بہت سارے آثار، دنیا کے اعتبار سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، عمر انسان کی بڑھ جاتی ہے، اور آخرت میں حساب جو ہے آسان ہو جائے گا۔ فرشتے اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں، خود ائمہ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد زائر امام حسین علیہ السلام کے استغفار کرتے ہیں۔ زیارت کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ زیارت کے بعد انسان کی ٹوٹل لائف میں چینجنگ آنی چاہیے، حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی، توبۃ النصوح کرے، اور جو ہے انسان نماز سے اگر کوتاہی کرتا ہے، یا روزے سے، یا حج، زکوٰۃ، خمس، جو بھی اس کے ذمہ ہے اس کو ادا کرے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے، ذکر خدا میں رہے، طاعت خدا میں رہے۔ یہی قبولیت کی علامت ہے، اور قرآن میں انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ اور پروردگار سے دعا گو ہوں کہ تمام دنیا میں بسنے والے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، جتنے بھی زیارت میں حسین علیہ السلام کے خواہش مند ہیں، خدا انہیں زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔